السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ معزز مسلیان کرام، سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک کامل شریعت دی ہے، ایک مکمل دین دیا ہے۔ جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ کامل دین ہے۔ اس میں اعلان کیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تم پر تام کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب دین میں دین سمجھ کر کوئی بات ایڈ نہیں کی جا سکتی، دین مکمل ہے۔ تو کیا ہر ایک گوشے کے لیے اس میں رہنمائی ہے؟ بالکل ہے۔ کیا ہر ایک مسئلے کا جواب موجود ہے؟ بالکل ہے۔ تو دین جو ہے وہ احادیث نبویہ اور کلام پاک کی آیات اور تفاسیر کا نام ہے۔ تو ہمارے پاس جو دین ہے، گویا کہ یہ دین محمدی جو ہے یہ ہر اعتبار سے تام ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے۔ اس میں نہ کسی نقص کا احتمال ہے اور نہ کسی کمی زیادتی کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ بالکل تام دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنا کر صحابہ کرام کی موجودگی میں ہم کو سپرد کیا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچاؤ، پھر ان اگلے والوں کی ذمہ داری ہے وہ اس کو اور آگے پہنچائیں، پھر ان کی ذمہ داری ہے وہ اور آگے پہنچائیں، پھر ان کی ذمہ داری ہے وہ اور آگے پہنچائیں۔ اب آپ نے سنا ہوگا بنی الاسلام علی خمس، یہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں۔ اسی طرح سے نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے۔ تو یہ تو 5 بنیاد ہیں، لیکن ہر ایک مذہب کے، ہر ایک دین کے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس کو چلایا جاتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو لائی ہوئی شریعت ہے، لایا ہوا دین ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی تھے، آپ نے ہجرت مدینے کی نہیں فرمائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد مکمل ایک دین، مکمل ایک مذہب، مکمل ایک حکومت کا وجود ہونے والا ہے۔ اس لیے کوئی بھی حکومت، کوئی بھی اقتدار بغیر اصول کے، بغیر نیم کے، بغیر قواعد کے نہیں چل سکتی۔ تو 5 بنیادی باتوں کو بتا کر اس کے کچھ پھر بعد میں اصولوں کو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اصول ہیں جن پر تمہیں چلنا ہے۔ اور کیسے اصول بیان کیے؟ ایسے اصول ہیں کہ جن سے ہماری
معاشرتی زندگی بھی اچھی بنے، ہماری معاشی حالت بھی اچھی بنے، اور آپس میں لڑائی جھگڑوں سے بھی امن رہے، اور اسی طرح سے ہر اعتبار سے، ہر سوال سے بری، ہر ایک نقص سے پاک ایسی شریعت بنے۔ سورہ بنی اسرائیل جس کی ابھی 2 آیات کا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 14 یا 15 یا 16 احکامات ایک ساتھ نازل فرمائے سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہر ایک حکم میں عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، اور پیغام پہنچانا پوری امت کو مقصود تھا۔ تو گویا کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو 14 احکامات ہیں، اور اگر اور زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو 16-17 ہو جاتے ہیں، یہ جو احکامات ہیں یہ دین کے اصول ہیں، ان پر دین ٹکا ہوا ہے، اور انہی کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں، انہی کی بنیاد پر سزائیں نافذ کی جاتی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر کسی کو متقی اور فاسق و فاجر کہا جاتا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیات ہے عام طور پر تیسرے رکوع سے شروع ہوتی ہے، یہ بالکل محکم آیات ہیں، ایز اٹ از جیسا حکم نازل ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آج تک 100% ہر اعتبار سے ہر گوشے پر عمل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت ہوتا رہے گا۔ وہ 14 احکامات کیا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کا دار و مدار رکھا، جو اصول ہے دین کے؟ آپ کسی کمپنی میں چلے جائیں تو آپ کے سامنے ایک شیٹ پیش کریں گے کہ ہماری کمپنی کے اصول ہیں، رولز آف دس کمپنی، یہ کمپنی کے رول ہیں، آپ اگر ان کو پڑھ کر عمل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو آپ جائیے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی کمپنی کے بھی رولز ہوتے ہیں، تو پھر شریعت اسلامیہ کے کیوں رولز نہیں ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں انہی رولز کو بیان کیا۔ سب سے پہلے بیان کیا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، رول نمبر 1 شیٹ میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، اگر کوئی اسی کو عمل میں نہیں لاتا تو پھر معاف کیجئے، ہماری شیٹ ہم کو دیجئے اور آپ باہر جائیے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبودیت میں شریک قرار نہیں دینا، حاجت روا نہیں ماننا، مشکل کشا نہیں ماننا، اس کے سامنے صرف سجدہ کرنا، اس کے علاوہ کو سجدہ نہیں کرنا، اپنی تمام حاجات کا سوال اسی سے کرنا، اور کسی کو اس قابل نہ سمجھنا کہ وہ تم کو کچھ دے سکتا ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ اسی مضمون کو کلام پاک کی متعدد آیات میں ایسے بھی بیان کیا گیا ہے، لا تعبدوا الا اللہ، لا تعبدوا الا ایہ، اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک انداز، یونیک انداز ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ کیوں؟ کیا ہو جائے گا اگر کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معبود مان لیا ہو اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود سمجھ لیا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی ملامت خوردہ، مذمت خوردہ، راندہ ہوا، پھینکا ہوا، دھتکارا ہوا، لات مارا ہوا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اگر کوئی مخلص نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لات مار کر باہر نکال دیتے ہیں کہ جاؤ انہی سے مطالبہ کرو جن سے تم مانگ رہے ہو، میرے دربار میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ تو سب سے پہلا اصول ہے اور بہت سخت ہے، اور ایسا اصول ہے کہ اگر اسی پر کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام ہی میں نہیں آتا۔ بعد کے کچھ اصول ہیں جن کو اگر انسان توڑ بھی دیتا ہے تو اسلام میں تو وہ رہتا ہے، یہ الگ بات ہے، کامل مومن نہیں رہتا، کامل مسلم نہیں رہتا، ایمان میں اس کے نقص آ جاتا ہے، لیکن بہرحال ایمان سے نکلتا نہیں۔ اسی لیے باؤنڈری پر، سرحد پر ایک ایسا اصول اور ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ جس پر عمل کرنا ہر حال میں ضروری ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اگر نہیں کریں گے ایسا فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ دوسرے نمبر پر عزت و احترام کا مسئلہ ہے، کیونکہ جس آدمی کے اندر کسی کی عزت کرنے کا مادہ نہیں، جس آدمی کے اندر رسپیکٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو پھر وہ انسان بھی، معاف کیجئے،
برائے نام گویا کہ اسلام میں داخل ہے۔ اور عزت کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ جو معبود حقیقی کے بعد سبب کے طور پر ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنا، ہمیں دنیا میں لانے کا ریزن بنا، کون ہے وہ؟ والدین، ہمارے پیرنٹس۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو ایک حکم تو یہ دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، تو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کا احترام کرنا ہے۔ والدین کا احترام کرنا شریعت میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آخر والدین کا اتنا زیادہ احترام کرنے کی شریعت میں تلقین کیوں ہے؟ تو گویا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بندگی میں کوئی شریک ہو، اسی طرح والدین بھی دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں انسان کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی خدمت میں ان کے جیسا کوئی شریک ہو۔ کوئی بیوی کا غلام بن کر والدین کو گالیاں بکنے لگے، دوستوں کے بہکاوے میں آ کر والدین سے الگ سلگ رہنے لگے، اسی طرح اپنی کسی قرابت دار عورت، قرابت دار مرد، دوست، احباب، اعزاء، قارب، پاس کے دور کے کسی کے بھی بہکاوے میں آ کر والدین کا دامن چھوڑ دے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ اور فرمایا کہ جوانی میں تو وہ تمہیں تماشا لگا لگا کر ٹھیک کر دیں گے، جوانی میں تو آپ ان کو آنکھیں دکھائی نہیں سکتے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، مسئلہ اس وقت کا ہے جب ان کی جوانی ڈھلے گی، جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھیں گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا پھر ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، تب کیا حکم ہے شریعت کا؟ فلا تقل لہما اف، تمہیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ یہ حکم شریعت نے کیوں دیا؟ اس کی حکمت سمجھیے۔ عام طور پر بعد میں آنے والا ہر زمانہ پہلے کے زمانے سے الگ ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس دور میں جینے والوں کا مزاج کچھ اور ہے، آج سے 20 سال بعد پیدا ہونے والے بچوں کا مزاج کچھ اور ہوگا۔ تو عام طور پر بچوں کی ایک ہی دھمکی رہتی کہ آپ تو پرانے خیالات کے ہیں۔ تو عام طور پر یہ جو زمانے کا اختلاف ہے، زمانے میں جو چینجنگ ہوتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزاج میں تو جو تغیر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عام طور پر اولاد ایسی نامناسب بات والدین کو کہہ ڈالتی ہے جس سے والدین کا سینہ چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ اب ایک والد ہے، ایک والدہ ہے، انہوں نے گھوڑے تانگے والا دور دیکھا اور انہوں نے وہ 2 روپے والا ٹکٹ ٹرین کا دیکھا، وہ تمام چیزیں بھی ان کے دماغ میں ہیں، اور آج کل کے بچوں کی فضول خرچیاں بھی ان کے دماغ میں ہیں، اور ان بچوں نے اسی حال میں جنم لیا ہے کہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، تو عام طور پر مزاج میں تفاوت ہو جاتا ہے۔ تو اس تفاوت کو ختم کرنے کے لیے والدین کا غلام بنے رہنے کے لیے حکم دیا، لا تقل لہما اف۔ اب انہوں نے ہر ایک دور کو دیکھا ہے، فضول خرچی کرنے پر وہ تم کو ٹوک سکتے ہیں، گھر سے باہر بہت زیادہ دیر رہنے پر وہ تم کو ٹوک سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اناپ شناپ گپے شپے رات کو 2 بجے گھر میں آ کر داخل ہونے پر وہ تم کو ٹوک سکتے ہیں، اسی طرح سے تمہارے اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے تمہارے اندر وہ تم کو ٹوک سکتے ہیں۔ تو تمہیں ایسا لگے گا کیونکہ تمہاری جوانی کا آغاز ہے، نئی نئی امنگیں ہیں، نئی نئی حسرتیں ہیں، نئی نئی امیدیں ہیں، تو کبھی کبھی اولاد کو لگتا ہے ہمارے والدین تو پرانے خیالات کے ہیں، ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتے، جس کی وجہ سے کبھی والدین ڈانٹ دیں گے، کبھی کچھ سست سخت کہہ دیں گے۔ اب یہ بچہ پلٹ کر والدین کو جواب دیتا ہے، اسی مومنٹ کے لیے کہا ہے شریعت نے لا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہہ سکتے آپ۔ کبھی کبھار اگر ایسا ہو گیا کہ والدین خود غلطی پر ہے، آپ اس وقت خاموش رہیے، مناسب موقع پا کر ان کو سمجھائیے کہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ ولا تنہرہما، اور ان کی باتوں میں ان کو جھڑکیے مت، ارے تم کو زیادہ پتہ ہے، تم 35 سال پہلی بات کر رہے ہو، آج دیکھو 2025 چل رہا ہے، تم سے زیادہ میں باہر نکلتا ہوں، مجھے معلوم ہے کیا ہوتا ہے باہر۔ لا تنہرہما، جھڑکیے مت۔ اور اگر کبھی آپ کو لگے کہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو مکمل غلط ہے، ایسا تو میں نے کیا نہیں، ایسا تو میں نے کبھی کسی کو کہا بھی نہیں،
قل لہما قولا کریما۔ تو ایسی سچویشن میں حکم شریعت کا یہ ہے کہ نرمی سے بات کی جائے، سختی سے بات اس وقت بھی نہ کی جائے۔ قل لہما قولا کریما، اور ایسا نہیں کہ اگر ایک دن اونچ نیچ کی باتیں ہو گئی، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی تو اب آپ ناراض ہو کر اپنے روم میں پڑے رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں آفس چلے جاتے ہیں، والدین کا خیال نہیں کرتے۔ نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت کا، نرمی کا بازو ان کے لیے جھکا کر رکھیے، ان کے سامنے ذلیل ہو جائیے۔ آپ کو معلوم کہ ان کی غلطی، پھر بھی صبح کہیے کہ رات جو بھی ہوا اس میں میری اچھی خاصی غلطی ہے، اور ابھی میں آفس جا رہا ہوں، کام پہ جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو جائے، انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں گا، یا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ایسا نہیں کہ یہ آپ کے سر پر ہمیشہ مسلط رہیں گے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کرو، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائیں گے۔ آج ان کے سائے کے نیچے ہمیں لگتا ہے کہ ارے دھوپ نہیں آ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈ ہو رہی ہے، لیکن وہی پیڑ جب کٹ جاتے ہیں، اور آج یہاں بنگلور کے موسم میں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا اس بات کا، ذرا سا بادل آتا ہے سردی کی کیفیت بن جاتی ہے، ایک دم سے دھوپ نکلتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ فین کدھر ہے، اے سی کدھر ہے، ریموٹ کدھر ہے، فوراً گرمی کا ماحول بن جاتا ہے۔ اسی طرح کی مثال والدین کی دی گئی ہے کہ والدین کے سائے کی نافرمانی، ناقدری نہ کرو، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ تمہارے سروں پر یہ ہمیشہ بنے رہیں گے، نہیں، چلے جائیں گے۔ چلے جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہ، ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر بھی ان کے حق میں دعا کرنی ہے۔ تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ مرنے کے بعد دعائیں کرنی ہے، ان کی زندگی میں دعائیں کرنی ہے، ان کے بڑھاپے کی حالت میں دعا کرنی ہے، جب وہ کمزور ہو جائے تب یہ دعا کرنی ہے، رب ارحمہما، اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی آنکھوں میں تھوڑی کمی واقع ہو گئی، سننے میں تھوڑی دقت ہونے لگی، کوئی چیز پکڑتے ہیں تو چھٹ کر گر جاتی ہے، واش روم بھی ساتھ میں لے کر جانا پڑتا ہے، اے میرے رب ارحمہما، ان پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ جب میں چھوٹا سا تھا انہوں نے میرا خیال رکھا، کبھی بھی میں کدھر بھی پیشاب کر دیا کرتا تھا، پاخانہ کر دیا کرتا تھا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ نئی بیڈ شیٹ ہے، اس کو خراب کر دیا کرتا تھا، اور یہ پیار سے ہنس کر کے اس کو صاف کر دیا کرتے تھے، ذرا بھی برا نہیں مانتے تھے۔ ایک بھی دن بچپنے میں میری پٹائی نہیں کی کہ تم نے یہاں کیوں پیشاب کیا۔ کہیں رشتہ داری میں گیا، ان کی چارپائی، ان کا بیڈ خراب کر دیا، تب بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا، شرمندگی میرے حصے کی اپنے حصے میں اٹھا لی۔ تو اسی لیے اے میرے رب ارحمہما، ان پر رحم فرما، ہر اعتبار سے رحم فرما۔ اور آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا کہ جوان اولاد کی دعا والدین کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہے جیسے بوڑھے والدین کی دعا جوان اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان بچے کی دعا سے اس کے والدین کی عمر میں بھی برکت ڈال دیں گے، اور جو تکلیفیں پریشانیاں درپیش ان کو بھی ٹال دیں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دعا کا ایک طریقہ بتا دیا تو خاص اس دعا کو پڑھ کر بھی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے اپنے اعتبار سے جس طرح کی بھی تکلیف میں والدین ہیں ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اے اللہ ان کے سائے کو میرے سر پر دراز رکھنا، اے اللہ میرے والدین میں سے ایک کا انتقال ہو چکا، ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کے سائے کو میرے سر پر دراز فرما۔ بہرحال ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، کس حساب سے تم دعائیں مانگ رہے ہو، کس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہو۔ انہ کان للأوابین غفورا، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر تیسرا حکم شریعت میں جس پر شریعت کی بنیاد ٹکی ہوئی ہے، جو شریعت کا اصول ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ ہے آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا،
ذل قربا کہتے ہیں قرابت دار کو، جس کا تم سے کچھ رشتہ بھی ہو ناتا بھی ہو، اس کا خیال رکھنا، تم اس کی مدد کر سکتے ہو، وہ پریشانی میں ہے تو مدد کرنا، اسی طرح مسکین کی مدد کرنا، اسی طرح مسافر کی مدد کرنا، ان تینوں کا بھی خیال رکھنا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنی بیوہ خالہ کو اتنا پیسہ دے کر آ جائیں کہ آپ کے پاس کچھ نہ بچے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کی کیا خاصیت ہے؟ وہ تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو جب شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے تو تم کو بھی ناشکری کی دعوت دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ تو دینے کے متعلق ہے، اگر تم کچھ نہ دے سکو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر ہے لیکن آپ کو وہ استعمال کرنا ہے، آپ کی ضرورت سے زائد نہیں ہے، اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا فقل لهم قولا میسورا، تو پھر ان سے نرمی والی بات کہہ دو، ٹھیک ہے خالہ، یا ٹھیک ہے پھوپھو، یا ٹھیک ہے بیٹا، یا ٹھیک ہے بیٹی، ابھی انشاءاللہ میرے پاس کہیں سے کچھ آتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ قل لهم قولا میسورا، ان سے نرمی والی بات کہنا، ان کو جھڑکنا مت، حقارت سے مت دیکھنا، اور ایسی بات نہ کہنا جو آپ کی بات ہمیشہ ان کے دل پر نقش ہو جائے اور وہ ان کو زخم دیتی رہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ایک یہ ضابطہ، چوتھا ضابطہ ہے شریعت کا، یہ ایسے نیم ہیں، ایسے اصول ہیں کہ ان 14-15 اصول کو لے کر الگ سے ایک شریعت بنائی گئی، الگ سے ایک دین بنایا گیا جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اگر آج بھی دنیا میں بسنے والے ان تمام احکامات کو اچھے سے پکڑ لیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، تو کسی اور قانون کو بنانے کی پھر ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تو چوتھا حکم یہ دیا کہ نہ تو اتنا زیادہ کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردنوں میں باندھ لو، کچھ خرچ کرنا چاہو کر ہی نہیں پا رہے ہو، کیوں؟ آپ کا دل دکھتا ہے پیسے خرچ کرتے ہوئے۔ اور نہ اتنے دانی بنو کہ حاتم طائی کو پچھاڑ دو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، پھر جب تم کو ضرورت ہوگی پھر بڑے بھائی سے مانگ رہے ہیں، چھوٹے بھائی سے مانگ رہے ہیں، بہن کو ایس ایم ایس کر رہے ہیں، بھائی کو ایس ایم ایس کر رہے ہیں، اتنا پیسہ چاہیے، انتظام ہو جائے گا۔ پہلے جو تھا اس کی قدر نہیں کہ اس کو اڑا دیا، فتقعد مذموما مخذولا، پھر آپ کو جو ہے شرمندگی ہوگی، آپ کو رسوائی ہوگی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اسی طرح سے یہ بہت سارے ضابطے، بہت سارے اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے جن پر شریعت اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ اسی طرح آگے پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس پر مکمل بیان کئی مرتبہ پہلے ہو چکا۔ زنا کے قریب نہ جانا، اس کا کیا مطلب ہے، کیا اس کی مراد ہے، کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں زنا کے قریب نہ جانے کی، اور زنا کی کیا کیا نحوستیں ہیں، کیا کیا لعنتیں آئی ہیں شریعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ بہرحال وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، برا راستہ ہے، برا کام ہے۔ اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غریب ہو جانے کے خوف سے، افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم میں تو الحمدللہ کوئی بھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اولاد پیدا ہی نہ ہو اس کی تدبیر اختیار کرنا، یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے دائرے میں آتا ہے۔ آج کل ایک عجیب و غریب نعرہ چل گیا، ہم دو ہمارے دو، یا بچہ بس ایک ہی اچھا، چھوٹا پریوار سکھی پریوار، عجیب و غریب طرح کے نعرے جو مغربی تہذیب نے دیے اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیے۔ شریعت اسلامیہ میں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، 2 بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، اب آپ نے جا کر ایسا کوئی سسٹم کرا دیا کہ اب بچے ہی نہ پیدا ہوں، تو یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے دائرے میں آتا ہے۔ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی کتنے بھی عمل کرتے رہے، لیکن اگر ایسا کیا ہے تو اس کی باز پرس ہوگی۔
اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے کم بختو نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی ہم رزق دیں گے اور ان کے طفیل میں تم کو بھی رزق دیں گے، تو تم گھبرا کیوں رہے ہو کہ زیادہ اولاد ہوگی تو وہ کہاں سے کھائے گی؟ زیادہ اولاد ہوگی تو اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے استاد اس کی ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ جب فیملی چھوٹی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کا جو راشن کارڈ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے گھر کی جو لسٹ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے تو 2 آدمیوں کی ہوتی ہے، پریوار اور بڑھ جاتا ہے تو 3 کی ہو جاتی ہے، پریوار اور بڑھ جاتا ہے تو پھر 4 کا اس میں نام آ جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ جو پہلے 2 کا راشن دیتی تھی اب وہ 3 کا دے گی، 4 ہو جائیں گے تو 4 کا دے گی، 5 ہو جائیں گے تو 5 کا دے گی۔ تو جب گورنمنٹ اتنا خیال رکھ سکتی ہے تو جس نے اولاد کو دنیا میں بھیجا ہے کیا وہ خیال نہیں رکھ سکتا؟ کیا وہ رزق نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھوکا مار دے گا؟ نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا، ان کو قتل کر ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی ایسے آدمی کو قتل نہ کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرنا حرام قرار دے دیا۔ نہ تو قتل کرنا، نہ اس کے قتل میں شریک ہونا، نہ اس کے قتل کی طرف اشارہ کرنا، نہ قتل کے مشورے میں شریک ہونا، نہ اس کے نقصان پہنچانے والوں کا ساتھ دینا، نہ نقصان پہنچانے والی میٹنگ میں شریک ہونا، اس کی برائی میں شریک نہ ہونا، اسی طرح اس کے جو برا چاہنے والے ہیں ان کا کسی بھی طرح سے سپورٹ نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا گیا یا ایسی غلطی پر قتل کر دیا گیا کہ جس پر عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا، آپ کے بچے کو کسی نے ذرا تکلیف پہنچا دی، غصے میں اگر اس کو قتل کر ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے مقتول کے ورثاء کو حق دیا ہے، اس کے ورثاء بدلے میں اس ظالم کو قتل کر سکتے ہیں۔ معاف کریں یہ الگ بات ہے، پیسہ لے کر چھوڑ دیں الگ بات ہے، لیکن شریعت کا ضابطہ یہی ہے کہ اگر وہ قتل کرنے پر آ جائیں تو قتل کر کے رہیں گے، بدلے میں قصاصاً اس کو مار ڈالیں گے۔ جیسے سعودی عرب کی ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، پوری سوشل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک نوجوان جس کے 2 بچے 25 یا 27 سال کی اس کی عمر، اپنی جو ہے ماں کا اکیلا بیٹا اچانک غصے میں آ کر اپنے کسی کزن کو قتل کر دیا۔ اب وہاں کا نیم تو یہ ہے کہ خون کے بدلے خون ہے، شریعت کا ضابطہ بھی یہی ہے، تقاضا بھی یہی ہے، عقل میں بھی یہی بات آتی ہے۔ اب عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ معاملہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ معاملہ ورثاء کا ہے، ورثاء جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے، دیت لے کر مانتے ہیں ان کی مرضی، معاف کر دیتے ہیں تب بھی ان کی مرضی، اور اگر قصاصاً اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تب بھی ان کی مرضی۔ اب جن کا بیٹا تھا قاتل، اس کے ورثاء نے ڈھیر و دولت، مال، ذخائر، وہ ویڈیو ابھی بھی سوشل میڈیا پر ہے، سونے چاندی کے بہت سارے صندوق، بہت سارے ہار زیورات ان کے قدموں میں ڈال دیے، مقتول کے ورثاء کے قدموں میں ڈال دیے کہ اللہ کے واسطے ہمارا ایک ہی بچہ ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ لیکن ان کا بھی ایک ہی بچہ تھا جس کو قتل کیا گیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، شریعت نے جو ہم کو ایک فیسلٹی دی ہے اور ایک آپشن دیا ہے، ہم اس کو اختیار کریں گے، اور ہم کوئی دیت پر راضی نہیں ہوتے، کوئی معافی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ 4-5 دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا، فلاں جگہ ہمارا جو ہے کنواں ہے تیل کا، اس کو لے لو، پانی کے کنویں ہیں ان کو لے لو، فلاں پراپرٹی ہے اس کو لے لو، اتنے باغات ہیں ان کو لے لو۔ وہ نہیں مانے اور بالآخر اس کو قصاصاً سرعام میدان میں قتل کر دیا گیا۔ تو یہ شریعت کا ضابطہ ہے، جب اس طرح سے ایک انسان کو ظلماً قتل کیے جانے کی یہ سزا ہے کہ سرعام اس کو قتل کیا جانا چاہیے، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی کو قتل کیا جائے۔ جہاں پر یہ قانون نہیں ہے وہاں پر اندھا دھند قتل ہو رہے ہیں، موب لنچنگز ہو رہی ہیں، نہ جانے کون کب گھر سے کس ارادے سے نکلا اور کب اس کی لاش گھر ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ اندھے قانون اس لیے ہیں کہ شریعت کو
نہ تو کوئی بھاؤ دیا جا رہا ہے اور نہ شریعت کو انصاف کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ قتل میں تم زیادتی نہیں کر سکتے، قتل میں زیادتی نہیں کر سکتے۔ اس نے تمہارے بیٹے کو قتل کیا، بھائی کو قتل کیا، باپ کو قتل کیا، تو تم کو اس کو پیٹنا نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹنے ہیں، اس کی آنکھیں نکال کر بعد میں نہیں قتل کرنا، ڈائریکٹ اس کو حکومت کی طرف سے افراد متعین ہیں، وہ اس کو قتل کریں گے۔ اب اس کی گردن الگ کریں یا پھر شوٹ کر کے اس کو قتل کریں، وہ ان کی مرضی ہے، تو زیادتی پھر بھی نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى، یہ بھی حکم کلام پاک میں متعدد جگہ پر آیا ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ اوفوا بالعہد، اگر وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، ان العہد کان عنہ مسئولا، وعدہ جو تم کرتے ہو، کسی سے پرومس جو تم کرتے ہو، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تمہارے وعدے سے، تمہارے پرومس سے فلاں انسان کو اتنی زیادہ امیدیں ہو گئی تھیں، فلاں انسان اتنا زیادہ تمہاری جو ہے وعدے میں منہمک ہو گیا تھا، بعد میں تم نے اس کو دھوکہ دیا، تو شریعت میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وعدہ کرو ہی مت، اور اگر وعدہ کرو تو اس کو نبھانا ہے۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان عنہ مسئولا۔ اب ایک اور حکم ہے، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا۔ جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں، جس چیز کی اچھے سے خبر نہیں، یا جو کام یا جو چیز تمہارے مطلب کی نہیں، اس کے پیچھے مت پڑو۔ لا تقف ما ليس لك به علم، مکمل بات کا پتہ نہیں ہے، ذرا سی بات کا پتہ ہے، اسی کو بتاتے پھر رہے لوگوں کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تم غلط ہو، تمہیں مکمل بات کا علم نہیں، یا تو سننے میں غلطی ہوئی ہے تو کانوں کے ذریعے سے بھی حساب ہوگا، بیان کرنے میں اگر غلطی ہوگی تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا حساب ہوگا، دیکھنے میں اگر غلطی ہوئی ہے تو آنکھوں سے دیکھی ہوئی غلط چیز کا بھی حساب ہوگا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تمام کے تمام احکامات ہیں، صرف احکامات نہیں ہیں، شریعت کے پلر ہیں، شریعت کے مضبوط پلر ہیں یہ۔ اگر ان پر کسی شریعت کو کھڑا کیا جائے تو وہ شریعت محمدیہ بن جاتی ہے۔ آج کل جتنے بھی جھگڑے دنیا میں ہیں، پراپرٹی کے جھگڑے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ غریبوں کا مال ہڑپو ہی مت۔ جب ہڑپو گے ہی نہیں تو کیس نہیں چلے گا، کیس نہیں چلے گا تو جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جھگڑے کا دوسرا سبب ہوتا ہے گرل، ویمن، عورتیں۔ مظفر نگر میں جو جھگڑا ہوا، ہزاروں مسلموں کی جان گئی، اسی طرح سے بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے۔ بعد میں پولیس نے تفتیش کی، کسی دکان پر دو لڑکوں میں، ایک ہندو کا اور ایک مسلمان کا، ان دونوں میں جھگڑا ہوا تھا کسی لڑکی کو لے کر، اور جھگڑا اتنا بڑا کہ باقاعدہ اس جھگڑے نے ہندو مسلم کی شکل اختیار کر لی، اور ہزاروں لوگوں کے گھر اجڑ گئے، پھونک دیے گئے، ادھر کے بھی لوگ شہید ہوئے، ادھر کے بھی لوگ مارے گئے۔ تو شریعت نے اس تمام جھگڑے کو اتنے سے لفظ میں کہہ کر ختم کر دیا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب ہی مت جاؤ، غیر محرم سے تعلق ہی مت رکھو، تو کوئی کہے گا بھی نہیں کہ نہیں یہ تو میری والی تھی، تو نے کیوں اس پر قبضہ کیا۔ اسی طرح سے جتنے بھی جھگڑے فساد کے سبب ہیں، سب کو شریعت نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں ان کا پورا دروازہ ہی بند کر دیا۔ تو یہ صرف حکم نہیں ہے، یہ پوری کی پوری شریعت ہے، شریعت کے نیم ہیں، شریعت کے پلر ہیں۔ ان پر اگر کوئی شریعت کھڑی کی جائے تو وہ شریعت محمدیہ کے بالکل برابر سرابر شریعت بن جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ بنی اسرائیل میں بہت ساری اس طرح کے احکامات ہیں، کچھ وہ پڑھے گئے جن کی تفسیر نہیں ہوئی تھی، جن کی ہو چکی تھی ان کو اسکپ کیا گیا، تو بہت سارے ہیں یہ۔ کبھی کبھی ان کو شمار کرتے ہیں 14 ہو جاتے ہیں، اور الگ الگ کر کے شمار کرتے ہیں تو 15 ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا تفصیل میں جاتے ہیں تو 16 ہو جاتے ہیں، کبھی 17 ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام کے تمام ضوابط، وہ ضابطے ہیں، وہ اصول ہیں اور وہ قواعد ہیں کہ جن کو شریعت میں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اگر کوئی ان پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو پھر وہ ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتا، ایمان کے نور کو نہیں پا سکتا، ایمان کی لذت کو نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ جب ہم دائرہ اسلام میں ہیں تو مکمل طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بعد میں ایک مسئلہ ملاحظہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے، ہمارے کچھ مخلصین نے، مؤذن صاحب نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ کچھ احباب ہمارے ایسے ہیں، ایک بیماری کیا ہے، کھڑے ہونے کے بعد، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب سجدے میں جاتے ہیں تو ایسے گر جاتے ہیں جیسے کوئی بے جان چیز گرتی ہے، دھڑام سے نیچے گرتے ہیں، گھٹنے لگ رہے ہیں، ہاتھ رکھے جا رہے ہیں، کوئی خبر نہیں، دھڑام سے نیچے گرتے۔ حالانکہ ترتیب یہ ہے کہ انسان کے بچوں کی طرح سجدے میں جاؤ، پہلے گھٹنے رکھو، اس کے بعد ہاتھ رکھو، اس کے بعد میں پھر ناک رکھو، پیشانی رکھو، اور واپس جب اٹھنا ہو تو پہلے پیشانی اٹھاؤ، پھر ناک اٹھاؤ، پھر ہاتھ اٹھاؤ، اور پھر اسی طرح گھٹنوں کو اٹھاؤ۔ لیکن ایک دم سے کھڑے کھڑے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور ان کی آواز بھی آتی ہے باقاعدہ گرنے کی، جیسے کوئی لکڑی گرتی ہے یا کوئی پیڑ گرتا ہے یا پانی میں کوئی پتھر گرتا ہے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ادب کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اور نماز کے مسائل کے بھی خلاف ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی کے ساتھ میں یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے جو ہاتھ ہیں، یہ جو انگوٹھے ہیں، تو یہ ہمارے سر سے آگے نہیں جانے چاہیے۔ اس کو شریعت میں اور فقہ میں ہیئۃ الکلب سے جانا گیا ہے، کتے کی حالت۔ جانتے جب کتا بیٹھتا ہے تو اس کے دونوں جو اگلے پیر ہوتے ہیں وہ اس کے دھڑ سے آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے بیٹھتا ہے تو گویا کہ وہ ہیئۃ الکلب کو اختیار کر کے سجدہ کرتا ہے۔ ہمارے سر سے آگے ہمارے ہاتھ نہیں جانے چاہیے، اندازے کے مطابق ہمارے کانوں کے برابر ہمارے انگوٹھے سجدے میں رہنے چاہیے۔ تو جب ہم اس بات کا خیال رکھیں گے تو ایٹومیٹکلی ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ سر سے پیچھے رہیں گے۔ اب سجدے میں چلے گئے، اچھی طرح چلے گئے، گھٹنوں کو پہلے رکھا، ہاتھوں کو پہلے رکھا، اس کے بعد اچھی طرح سجدہ بھی کیا، ہاتھوں کو برابر بھی کیا، کانوں کی لو کے برابر کیا، سر سے آگے بھی نہیں نکالا۔ اب کیا خیال رکھ سکتے ہیں ہم اس سے زیادہ؟ ایک اور خیال رکھنا ہے، خیال یہ رکھنا ہے کہ سجدے میں ان انگلیوں کو کھلا نہیں رکھنا ہے، بند رکھنا ہے ایسے، یہی مستحب ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، ایسا بھی نہیں کہ کوئی حرام کام ہے، اس پر الگ سے شریعت میں کوئی عتاب آیا ہے، لیکن بہرحال ادب کے خلاف ہے۔ ایک جگہ پر انگلیوں کو جان بوجھ کر کھولنا ہے جب آپ رکوع کریں، گھٹنوں کو پکڑیں، اور ایک جگہ جان بوجھ کر ان کو بند کرنا ہے جب آپ سجدہ کریں اس وقت۔ تو ایک جگہ کھولنا ہے، ایک جگہ بند کرنا ہے، باقی کنڈیشن میں انگلیوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے، یہ ایسے رہتی ہیں یا ایسے رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اس مسئلے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔